میرا نام عاطف ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سوتیلی خالہ کی طلاق ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی اور ایک دن جب سب گھر والے باہر گئے ہوئے تھے تو وہ بولی، عاطف ایک کام میں میری مدد کر دو۔ میں نے کہا جی خالہ بتائیں کیا کام ہے؟ تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ اس کا کام کرنا ہے، کیا تم کر سکتے ہو؟ جیسے ہی میں نے گھوڑی بنایا تو یہ پوری مزیدار اور گرم کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں اکثر خالہ کے گھر ان کو تسلی دینے جاتا تھا اور خالہ بھی اب میرا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ خالہ اب کیسی زندگی گزاریں گی کیونکہ اس چیز کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں ابھی نیا جوان ہو رہا تھا اور جب تک ایک دن میں خود کو سکون نہ دوں تو مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میں سوچتا تھا خالہ کیا کرتی ہوں گی۔ ایک دن میں شام میں خالہ کے گھر گیا تو سب گھر والے کہیں جا رہے تھے اور خالہ گھر میں اکیلی تھی۔ ایک طرف دیکھا تو خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بے خوف چلا گیا لیکن میں اندر کا مظاہرہ دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ خالہ خود کو سرور دے رہی تھی اور میں نے کہا خالہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر خالہ بولی، عاطف تم کو کیا معلوم، یہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا بھی منہ میں اس وقت غلطی سے نکل گیا کہ خالہ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ تو خالہ بولی، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا بس کچھ نہیں، ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ اس پر خالہ بولی، تم بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہو جب تم کو ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بس کبھی کبھی۔ اس پر خالہ بولی، جانتے ہو میں تم کو ایک بات بولوں جس میں تیرا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی؟ تو اس پر میں نے کہا جی خالہ آپ حکم کریں، میں نے پہلے بھی کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے جو اب میں منع کروں گا؟ خالہ بولی، عاطف اس چیز کی تمہیں بھی ضرورت رہتی ہے اور مجھے بھی اکثر ضرورت ہوتی ہے، کیوں نہ ہم میچ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دوستوں سوتیلی خالہ کافی خوبصورت تھی اسی لیے میں ان کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ باتوں کے دوران ہی میرا خام صاحب آمادہ ہو چکا تھا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بولنے لگی، یہ سوچ کیا رہے ہو؟ اگر تم نے نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں خالہ میں آپ کی بات متفق ہوں۔ اس پر وہ بولی، یہ ہوئی نا بات، پھر ہمارا پہلا میچ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے تو مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی پھر میں بھی متفق ہو گیا اور کافی دیر ہم میں میچ لگے رہے۔ کچھ دیر بعد خالہ آؤٹ ہو گئی پر میں ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اسی لیے خالہ بولی تم لگے رہو۔ کچھ دیر مزید میچ لگے رہے پھر میں بھی مکمل ہو گیا۔ آج مجھے بھی کافی سرور ملا کیونکہ پہلے میں خود کو راحت دیتا تھا، اب میچ مکمل ہو گیا تو خالہ بولی، سناؤ عاطف کیسا لگا میچ؟ میں نے کہا بہت اچھا لگا، میں ایسے ہی آپ کی بات سے متفق نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں گھر چلا گیا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ خیر کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور مجھے دوبارہ طلب ہونے لگی۔ میں نے خالہ کو کال کی اور بولا، یار آج تو سب گھر میں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یار آپ بتاؤ۔ خالہ بولی، آج کا دن ٹھہر جاؤ، کل کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ہر وقت بس وہی خیال آنے لگے تھے۔ اگلے دن امی اور ابو کو شادی پر جانا تھا۔ امی نے کہا میں ساجدہ کو بولوں گی، وہ تمہیں کھانا بنا کر دے جائے گی کیونکہ ہمارا اور نانوں کا گھر ساتھ تھا۔ اسی لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ امی ابو کے گھر چلے جانے کے بعد ہی کچھ دیر میں خالہ آ گئی اور بولی، تمہیں کل کہا تھا نا ٹھہر جاؤ، آج کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے کہا جی، بس طلب ہو رہی تھی۔ پھر خالہ اور میرا میچ لگ گیا۔ آج ہم دونوں نے آرام سے میچ لگایا، ہم دونوں کو کافی سرور مل رہا تھا۔ پھر میں نے مکمل ہو گیا تو خالہ بولی، ایسے تو نہیں ہوتا نا؟ میں نے کہا خالہ یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن خالہ بولی کہ مجھے بھی آؤٹ کرو۔ میں نے کہا جی جی۔ پھر میں نے اپنی خالہ کے ساتھ دوبارہ میچ کا آغاز کر دیا اور کچھ دیر بعد خالہ بھی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی ہم ویسے ہی ایسی حالت میں تھے کہ اچانک میری ٹیچر عالیہ آ گئی۔ وہ خالہ کافی اچھی دوست اور کلاس فیلو بھی تھی۔ جب وہ آئی تو بولی، ساجدہ کدھر ہو تم؟ تمہارے گھر سے ہو آئی ہوں اور پتہ چلا ہے کہ تم یہاں ہو۔ خالہ ان کو اندر لے آئی تو ابھی میں ویسے ہی پڑا تھا۔ میں نے سمجھا ممانی ہوگی، گھر سے بات کر کے چلی جائے گی، لیکن جب میری مس نادیہ اندر آئی تو مجھے ایسی حلیے میں دیکھ کر وہ دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے سنبھل کر ان کو سلام کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر
یہ دیکھا ساجدہ خالہ اور مس نادیہ آپس میں گہری دوست تھی، اسی لیے میں زیادہ پریشان نہیں ہوا، ساری بات سمجھ گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے کیا ہو رہا تھا۔ خیر، باتوں کے دوران ہی مس نادیہ نے پوچھا، سناؤ کیسا رہا میچ تم دونوں کا؟ اس پر خالہ نے جواب دیا، میچ اچھا تھا، لڑکا ابھی سیکھ رہا ہے۔ مس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ میری خالہ ہے، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کا کزن ہوں۔ مجھے خالہ نے بولا، جاؤ کوئی کھانے کا سامان لے آؤ اپنی ٹیچر کے لیے، تو میں نے کہا جی اور میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو خالہ اور مس آپس میں بولی کہ سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ مس بولی، تمہارا تو گزارا چل رہا ہے، میں تو ایسے ہی رہ رہی ہوں، لیکن صبر نہیں ہوتا۔ خالہ بولی، کہو تو بات بولوں، عاطف تم کو تھوڑا سرور دے دے گا، کچھ دن تمہارے چین سے نکل جائیں گے۔ پہلے تو مس بولی، نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر خالہ کے اصرار پر بولی، اچھا عاطف کو آ جانے دو، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ میں بھی یہ سب کچھ سن کر چلا گیا اور سوچا اگر میری ضرورت ہوگی تو مجھے ضرور یاد کیا جائے گا۔ خیر، میں کچھ ہی دیر بعد سامان لے کر واپس آیا، پیپسی بوتل پی لی اور بسکٹ وغیرہ بھی کھا لیے تو مجھے خالہ بولی، عاطف، نادیہ کو بھی تمہارے ساتھ ایک میچ کی ضرورت ہے، اگر تم ایگری ہو تو ہو جائے ایک میچ اس پر۔ میں نے کہا، خالہ میں اپنی ٹیچر کو منع نہیں کر سکتا، میں راضی ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہم تینوں لوگوں والا میچ آغاز ہو گیا۔ میں نے سکون کی ہی وادیوں میں اب پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر ہمارا میچ چلتا رہا، اس کے بعد ہم تینوں مکمل ہو گئے تھے، لیکن اب مجھ میں مزید قوت بھی نہیں بچی تھی۔ ابھی ایسے ہی اچانک میرے چھوٹے چاچو آ گئے اور ہمیں دیکھ کر بولے، واہ واہ، یہاں تو ترقی کے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، چاچو ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر چاچو بولے، بیٹا مجھے سب کچھ پتا ہے، تم مجھے پاگل نہ بناؤ۔ میں نے بھی بولا، چاچو بس ایسے ہی۔ چاچو بولے، پھر کرو ایک میچ اور مجھے بھی شامل کرو، مجھے بھی بہت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کافی دن سے جب یہ بات خالہ اور مس نے سنی تو وہ دونوں بولی کہ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، اگر کہانی کا دوسرا پارٹ چاہتے ہو تو کمنٹ میں ویری نائس لازمی لکھو۔ یہ ایک فکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں، ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے، کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لائیں۔ کچھ الفاظ ڈبل میننگ پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد بالکل پاک ہوتا ہے۔